بك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين صلی اللہ علیہ وسلم. تمام تعریفیں، سب طرح کی تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں. تمام تعریفیں، سب طرح کی تعریفیں رب کائنات ہی کے لیے ہیں، جس نے آدم علیہ السلام سے مخلوق کو پیدا فرمایا. اور درود ہو، سلام ہو اس ذات عالی پر، اس ذات پاک پر جنہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے سب سے پہلے پسندیدہ بنایا. وہ میرے آقا و مولا ہیں، وہ میرے مرشد پاک کے آقا اور مولا، وہ ہم تمام غلاموں کے آقا. وہ اس کائنات کے مرکز اور خوبصورتی کے تخت پر جلوہ فرما. وہ اس کائنات کے مرکز اور خوبصورتی کے تخت پر جلوہ فرما ہے. وہ تمام انبیاء علیہ السلام پر آخری مور ہیں. وہ اول بھی ہیں، وہ آخر بھی ہیں، آپ ظاہر بھی ہیں، باطن. اے اللہ، وہ تیری ساری مخلوق میں، ساری کائنات میں، تیری خالقیت کے کل دائرے میں سب سے بہتر ہے. اے اللہ، ان پر ہمیشہ ہمیشہ درود و سلام ہو. اے اللہ، ان پر ہمیشہ ہمیشہ درود و سلام ہو. اللہ تبارک تعالیٰ کا بڑا کرم ہے، بڑا فضل ہے، اس کی خاص عنایات ہیں، خاص مہربانی ہے، بلکہ اس کا احسان عظیم ہے ہمارے وجود لطیف پر، ہمارے قلب و باطن پر، کہ اس نے ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے، آپ کے گھرانے کی خیرات سے، اپنے مقبولوں کی بارگاہ میں اپنے ذکر کے واسطے جمع ہونے کی توفیق بخشی. توفیق بھی بخشی اور شان جمیت بھی بخشی. اللہ تعالیٰ اس توفیق کو، استقامت کو دوام عطا فرمائے. اور جب تک ہماری زندگی باقی ہے، یہ سانس چل رہی ہے، یہ دل دھڑک رہا ہے، یوں ہی اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرماتا ہے. اور ہمارا شمار اللہ کے ذاکر بندوں میں کیا جائے، اللہ کی مقربین و صالحین کی صف پر بیٹھنے والوں پر کیا جائے، اور ہمارے دل کا حال ایسا ہو کہ اولیاء صالحین، اللہ سے محبت کرنے والے محبان الہی کی محبت کا کچھ حصہ ہمارے دلوں میں بھی آ جائے. ہم نے تو اس دنیا کے اندر جب ہمیں پیدا کیا گیا تو ہم اپنی ابتدا یہاں سے لیتے ہیں، جبکہ ہماری ابتدا تو عالم امد سے ہے. جب اس دنیا میں پیدا ہوئے، اس پستی کے مقام پر اتار دیا گیا اور ایک آزمائش کے ساتھ، ایک امتحان کے اندر ڈال دیا گیا
اور کس امتحان کے اندر ڈالا گیا کہ دیکھتے ہیں کہ کون ہماری محبت میں گرفتار ہوتے ہیں، کون میری طرف آتا ہے، کون میری محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے، کون احسن تکوین کی طرف آتا ہے، اور کون جلد مل جانے والی کامیابی اور کامرانی کی طرف لپکتا ہے اور اس کی محبت میں گرفتار ہوتا ہے۔ یہ اولیاء صالحین، یہ اللہ والے، یہ بات میں اکثر اپنے خطاب کے اندر کرتا ہوں کہ یہ فرماتے ہیں کہ اے بندے، تیری زندگی کے اندر، تیری حیات کے اندر 3 دن بڑے اہم ہیں۔ جس بندے نے اپنے ان 3 دنوں کو بہتر کر لیا اور ان کی بہتری کی غرض سے زندگی بسر کی، وہ ہر میدان میں فتح اور کامیابی اس کا مقدر کر دیا جاتا ہے۔ وہ دنیاوی زندگی میں ہو تو فتح اور کامیابی، وہ ابتلا کی وادی میں چلا جائے تو وہاں بھی اس کا مقدر کامیابی ہی کامیابی ہوتی ہے۔ اسے اللہ تعالیٰ اگر ابتلا کی وادی میں بھی ڈال دے تو اسے سرخرو فرما دیتا ہے، اس کا دھیان بھی اپنے سے ہٹنے نہیں دیتا، بس اپنے ہی اپنے قریب سے قریب کرتا چلا جاتا ہے۔ اگر وہ قبر کے اندر چلا جائے، قبر کی منزل پہلی منزل ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کی یہ پار ہو گئی پھر وہ پار ہی پار ہے۔ قبر کا جو منزل ہے، امتحان ہے، وہ فرمایا پہلا ہے، اور جو اس سے پاس ہو گیا پھر وہ آنے والے ہر امتحان میں پاس ہی پاس ہے۔ اور فرمایا کہ جو وہاں پھنس گیا بس پھر وہ پھنستا ہی پھنستا چلا جائے گا۔ تو وہ جو بات یہ صالحین فرماتے ہیں کہ تیری زندگی کے اندر 3 دن بڑے اہم ہیں، جس کے وہ دن بہتر ہو گئے اس کی قبر بھی بہتری ہی بہتری کی جانب، اس کے آنے والے ہر منزل کے اندر، ہر وادی کے اندر اسے فتح اور کامیابی ملتی چلی جاتی ہے۔ فرمایا ایک دن وہ جب تمہیں پیدا کیا گیا، دوسرا دن وہ جس دن تجھے موت دی جائے گی۔ یہاں پر لفظ موت میں نے استعمال کیا۔ ایک لفظ ہوتا ہے موت اور ایک ہوتا ہے فوت، بولیے ایسا ہی ہے؟ اور ہم اکثر روانی کے اندر کم علمی کے باعث، نادانی کے باعث ہم کبھی موت بھی استعمال کر لیتے ہیں، کبھی فوت بھی استعمال کر لیتے ہیں۔ بھی فلاں شخص اسے موت آ گئی، انتقال کر گیا، فلاں شخص جی فوت ہو گیا۔ اب اگر ان اولیاء و صالحین کی تعلیمات کے اندر اگر دیکھا جائے اور کسی اللہ والے سے پوچھا جائے بھی موت کسے کہتے ہیں اور فوت کسے کہتے ہیں، تو اس کا معیار اور معنی بدل جاتا ہے۔ ان کے ہاں موت کچھ اور ہے، بولیے، اور فوت کچھ اور ہے۔ یہ اولیاء کرام فرماتے ہیں کہ ہمیں موت سے ڈر نہیں لگتا، ہمیں فوت سے ڈر لگتا ہے۔ انہاں دی عاشقاں دی گلاں بھی ڈاڈیاں ہی ہوندیاں نا۔ کہتے ہیں کہ ہمیں موت سے ڈر نہیں لگتا، ہم تو پہلے ہی مرے پھرتے ہیں، اساں تو پہلے ہی مر گئے ہیں، ہمیں موت سے کوئی خوف نہیں، ہم تو عشق الہی میں پہلے ہی مر چکے ہیں، فنا ہو چکے ہیں، ہمیں موت کا کوئی خوف نہیں، کوئی غم نہیں، کوئی ڈر نہیں۔ ہمیں اگر خوف ہے تو پھر فوت ہونے کا ڈر ہے۔ پوچھا گیا موت کا ڈر نہیں اور فوت کا ڈر ہے، اس کے اندر فرق کیا ہے؟ تو فرمایا کہ موت کہتے ہیں دنیا سے کٹ جانے کو،
فلاں شخص اسے موت آ گئی. جب موت آ جاتی ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ بولیے. اطلاع کرتے ہیں سب کو، فلاں بندہ جو تھا، ہمارا فلاں عزیز جو تھا، اسے موت آ گئی، وہ اس جہاں سے رخصت ہو گیا. سب کو، اپنے عزیز و قارب کو کیا کرتے ہیں؟ ہم اطلاع کرتے ہیں. اس کے بعد وہ سارے کے سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں، کفن دفن کا انتظام کیا جاتا ہے، اسے نہلایا جاتا ہے، غسل دیا جاتا ہے، کفنایا جاتا ہے، نماز، اس کی نماز جنازہ کی جاتی ہے، اس کی تیاری کی جاتی ہے. یہ سارے مراحل جب ہو جاتے ہیں تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ اسے اٹھا کر قبرستان میں لے جاتے ہیں، قبر میں اتار دیتے ہیں. پھر وہی اولاد، وہی بیوی، وہی بچے، وہی بہن، وہی بھائی، وہی عزیز و قارب، وہی دوست احباب، بہت گہرے تعلق والے کیا کرتے ہیں؟ اسے قبرستان میں چھوڑ کر خود آ جاتے ہیں، اپنے اپنے گھروں میں چلے جاتے ہیں، اپنے اپنی دنیاوی کاموں میں مگن ہو جاتے ہیں، اس کو بھول جاتے ہیں. ایسا ہی ہے؟ بولو، ایسا ہی ہوتا ہے نا. تو پھر کیا کہا؟ وہ دنیا سے کٹ گیا نا، دوستوں سے بھی کٹ گیا، بیوی بچوں سے بھی کٹ گیا، والدین سے بھی کٹ گیا، بہن بھائیوں سے بھی کٹ گیا. الغرض دنیا کے جتنے بھی تعلق اور رشتے تھے وہ سب سے کٹ کر ایک کا ہو گیا. اب بولو نا، ذرا معرفت کی باتیں تو سمجھا کرو نا. میں آپ کو باتیں بتاتا نہیں ہوں، میں آپ کو وہ جڑ سمجھاتا ہوں کہ جس سے انسان کو خود معیار نصیب ہو جائے. سب سے کٹ گیا. کس سے کٹا؟ دنیاوی رشتوں سے. بولو نا. تو موت کسے کہتے ہیں؟ دنیا سے کٹ جانا. اور دنیا سے، دنیاوی ہر تعلق کے ساتھ، ہر رشتے کے ساتھ کٹ جانے کو کہتے ہیں موت. فرمایا ہمیں موت کا کوئی خوف و غم نہیں، ہم تو پہلے ہی اس کے عشق میں دنیا سے کٹے پھرتے ہیں. ہمیں ڈر ہے تو فوت. پوچھا گیا فوت کسے کہتے ہیں؟ فرمایا فوت اس کو کہتے ہیں جو مولا سے کٹ جائے، جس کے دل کا رابطہ اللہ سے کٹ جائے، جس کے دل کا دھیان رب سے ہٹ جائے اور اس کے غیر کی طرف رغبت پانے والا دل بن جائے، اور اس کے غیر کی محبت جب دل میں آ جائے تو پھر اسے کہا جاتا ہے اس بندے کا دل فوت ہو گیا. ہمیں موت کا کوئی خوف نہیں. ہمیں اگر خوف ہے تو بس فوت کا ہے کہ دنیا سے تو ہم پہلے ہی کٹے ہوئے ہیں، اب بس ایک رسم اور جو ایک روش چلتی آ رہی ہے وہی کرنا باقی ہے نا، کہ نماز جنازہ ہونی ہے، کفن دفن ہونا ہے، بس اے ہی رہ گیا، مرے تے پہلے. دنیا سے، اس کے غیر سے تو ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں. بس تعلق ہے تو اسی کے ساتھ ہے، محبت ہے تو اسی کے ساتھ، عشق ہے تو اسی کے ساتھ. ہماری صبح بھی توجہ کا مرکز رب ہے تو شام کو بھی رب ہے. بس خوف کھاتے ہیں، تھر تھر کانپتے ہیں اسی خوف سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ رب ناراض ہو جائے اور ہمیں اور ہمارے قلوب کو فوت دے دے، اپنے سے دور کر دے. بس اس شے کا ڈر رہتا ہے، ہر لمحہ ڈر رہتا ہے. اپنے پروردگار کے نام کا ذکر کر، عاجزی اور بولو خوف کے ساتھ، خشیت کی کیفیت کے ساتھ. تو فرمایا کہ دوسرا دن وہ ہے جب تجھے موت آئے گی، تیری روح قبض کی جائے گی. اور پھر فرمایا تیسرا دن وہ ہے جب تجھے قبروں سے اٹھایا جائے گا. جس بندے کے یہ 3 دن بہتر ہو گئے، فرمایا اس کو ہر میدان میں فتح اور کامیابی عطا کر دی جاتی. اور میں اکثر ایک حدیث مبارکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان سناتا ہوں کہ فرمایا کہ جب بندہ قبر سے اٹھایا جائے گا تو بہت سے ایسے ہوں گے جو اپنے سر کے بل چل کر جائیں گے، اور بہت سے ایسے ہوں گے جو اپنے قدموں کے بل چل کر جائیں گے.
اور فرمایا کچھ خاص اللہ والے ایسے بھی ہوں گے، وہ موت والے جنہوں نے اللہ کے عشق میں سب کچھ فنا کر رکھا تھا، بس محبت تھی تو اسی کی محبت تھی، اسی کی محبت میں بستے تھے، اسی کی محبت میں جیتے تھے، اسی کی محبت میں انتقال کر گئے۔ جن کی زندگی اس حال میں بیتی ہوگی، فرمایا وہ عاشق بندے جب وہ قبروں سے اٹھائے جائیں گے تو ملائکہ ان کی قبروں کے پاس سواریاں لے کر موجود ہوں گے، بڑی تعظیم کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ، بڑی شفقت کے ساتھ انہیں ان سواریوں پر سوار کر لیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر کر دیا جائے گا۔ تو فرمایا کہ یہ 3 دن بڑے اہم ہیں۔ اب یہاں پر اگر غور کیا جائے تو اللہ تبارک تعالیٰ کا احسان عظیم ہے ہم پر کہ اس نے پہلا دن تو ہمارا اس سونے دے صدقے بہتر فرما دیتا ہے۔ پیدا کہاں کیا؟ مسلمان گھرانے میں، اور بولو، اور حضور کے امتی گھرانے میں پیدا کیا۔ یہ تو ہم پر اس نے ابتدا ہی میں احسان عظیم فرما دیا، اور پہلا دن تو تیرا سونے دے صدقے رب نے آپ ہی بہتر چکیتا ہے، پہلے ہی تیرا بہتر ہو گیا۔ اب دوسرے دن کی تیاری ہے، اب یہ جو زندگی ہے جو پستی کے مقام پر تجھے اتارا ہے، اب یہاں سے تو نے اللہ کی محبت کو تھام کر احسن تکوین کی طرف سفر کرنا ہے۔ جنہوں نے اپنی زندگی کو بہتر کر لیا، اپنے احوال کو بہتر کر لیا، اپنے قلب و باطن کو بہتر کر لیا، اللہ کی یاد سے اسے مزین کر لیا، جس نے اپنے دل کے اندر اس کی محبت کو رچا بسا لیا، پھر فرمایا ایسوں کی پہلا دن بھی بہتر، ان کی زندگی بھی میں انہیں پاک پاکیزہ زندگی عطا کرتا ہوں۔ میں جب بھی یہ بات میرے زبان پر آتی ہے کہ میں انہیں پاک زندگی عطا فرماتا ہوں، مجھے میرے مرشد کریم رحمۃ اللہ علیہ کی دعا یاد آ جاتی ہے۔ آپ اکثر تہجد کے وقت دعا کرتے تو بلند آواز سے اپنے حجرے میں، تو میں نے اکثر یہ سنا آپ کی دعا میں، اے میرے پروردگار عالم مجھے پاک زندگی عطا فرما۔ میں نے اپنے مرشد کریم کو اللہ سے پاک زندگی مانگتے ہوئے دیکھا، ایسی زندگی عطا فرما جس سے تو راضی ہے، ایسی سانس عطا فرما جس سانس میں تیری یاد باقی ہے، ایسا دل عطا فرما جس دل میں تیرے مصطفیٰ کی محبت اور درود چلتا ہو۔ یہ آپ کی دعا ہوا کرتی ہے۔ تو میں جب بھی یہ بات کرتا ہوں کہ ہم ایسوں کو پاک زندگی عطا کر دیتے ہیں، ایسوں کے حال بہتر کر دیتے ہیں، انہیں پاکیزہ نفس عطا کر دیتے ہیں، وہ نفس امارہ والے نہیں رہتے، وہ لوامہ والے نہیں، میں انہیں نفس متمنہ بنا دیتا ہوں۔ اب جب بندہ نفس متمنہ کے مقام پر آ جاتا ہے، اسے پاک پاکیزہ زندگی نصیب ہو جاتی ہے، اور جو اللہ کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں اللہ کی محبت کیا ہے، اس کو سمجھیں۔ ہم اس دنیا میں آئے تو ہم نے طرح طرح کے محبت کے مرکز قائم کر لیے۔ کوئی بندہ اپنی بیوی سے محبت کرنے لگا، کوئی بندہ اپنے والدین سے محبت کرنے لگا، کوئی بندہ دنیاوی جاہ و جلال سے محبت کرنے لگا، عہدہ و منصب سے محبت کرنے لگا، کوئی بندہ پیسے سے محبت کرنے لگا، کاروبار سے محبت کرنے لگا، الغرض اس فانی گھٹیا چیزوں سے محبت کرنے لگا۔ دنیا گھٹیا ہے نا، بولو، اور گھٹیا چیز کا طالب بنا، جلد مل جانے والی چیز گھٹیا ہی ہوتی ہے نا۔ اور تو ہم نے طرح طرح کے اس دنیا کے اندر محبت کے مرکز قائم کیے اپنے دل کی زمین پر، اور ہم بس پھر اس ہی کی پرستش کرنے لگے۔ بظاہر ہم مسلمان ہیں، ہر شخص اپنے گریبان میں دیکھے، تنہا بیٹھ کر کبھی غور کیا کریں کہ بظاہر ہم مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں، حضور کے امتی بھی خود کو کہلاتے ہیں، حتیٰ کہ ہم خود کو مومن بھی کہہ دیتے ہیں، بولو کہتے ہیں کہ نہیں، اور خود کو دوسروں سے بہتر بھی جانتے ہیں کہ ہم فلاں سے بہتر ہیں، ہم ساری کائنات سے بہتر ہیں، ہم تو نمازی بھی ہیں، پرہیزگار بھی ہیں، ہم نے تو اللہ کا ذکر بھی کر لیا، ہم نے جمعہ بھی پڑھ لیا۔ یہاں سے جب واپس جاتے ہیں تو ایسے ہم اکڑتے ہوئے جاتے ہیں کہ آج ہم گئے تھے جی جمعہ پڑھ کر آئے۔
لیکن کبھی دل کا حال دیکھو کہ جمعہ پڑھا اور اس کے بعد اس جمعے کو وسیلہ بنایا اور وسیلہ بنا کر مانگا کیا رب سے؟ اے اللہ میری دنیا بہتر کر دے۔ اب بولو مانگتے ہو؟ میری مسائل کو دور فرما دے، میری پریشانیاں دور کر دے، میرے رزق میں اضافہ کر دے، مجھے فلاں چیز دے دے، مجھے اچھی گاڑی دے دے، سواری دے دے، مجھے اچھا گھر دے دے۔ بولو یہ مانگتے ہو کہ نہیں؟ نماز اس کی پڑھی اور مانگا کیا؟ اس کو وسیلہ بنا کر اس کا غیر اس سے طلب کرتے ہو۔ یہ تمہاری محبت کا مرکز ہے۔ تو فرمایا کہ ذرا قرآن پاک اٹھا کر تو دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں کیا فرمایا۔ یہ تو محبت کے مراکز تھے جو ہم نے قائم کر لیے، مگر رب کیا کہتا ہے کہ محبت کا مرکز ہے کیا؟ بندے کو اپنے دل کے اندر کس محبت کے مرکز کی پرستش کرنی چاہیے اور اس کے دل کا دھیان کس سمت ہونا چاہیے؟ فرمایا اللہ کی محبت۔ یہ سورہ یونس کے اندر اللہ پاک نے فرمایا میری محبت، اور طرح طرح کی محبت میں گرفتار ہونے والوں، طرح طرح کے رنگ کروانے والوں، طرح طرح کے رنگ سازوں کے پاس جانے والوں، اور سن لو اللہ سے بڑھ کر کون سا رنگ ساز ہے، اور کہہ دو کہ ہم اس کے رنگ میں رنگے۔ تو فرمایا سب سے پہلے لوگوں میری محبت ہے، پھر فرمایا میرے مصطفیٰ کی محبت ہے۔ میں من و ان آپ کو سورہ یونس سے بتا رہا ہوں۔ سب سے پہلے کیا فرمایا؟ اگر محبت کرنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے کیا ہے؟ تیرے رب کی ذات ہے۔ اس کے بعد پھر کیا ہے؟ میرے مصطفیٰ سے محبت کرو۔ تیرے دل کا حال ایسا بن جائے میرے ہر غیر سے پاک ہو، اور بس پھر جب ہر غیر سے پاک ہو جائے تو پھر میری محبت میں گرفتار ہو جائے۔ اب بندہ یہاں بڑی معرفت کی بات ہے، بڑی توجہ کی، میں قرآن پاک کی نص سے بتا رہا ہوں۔ جب دل کو ہر غیر سے پاک کر لیا تو پھر کیا حکم ہے؟ میری محبت میں ہو جا۔ ایسا ہی ہے نا؟ اب رب کی محبت میں جب ہم لگ گئے، اس کے حکم کے مطابق اس کی محبت کے طالب ہوئے، اس کی محبت کے دعوے دار ہوئے، تو پھر اس نے اگلا حکم کیا فرمایا؟ اور مجھ سے محبت کرتے ہو، اور بولو نا میری محبت کے طالب ہو، تو پھر سن لو اب میرے مصطفیٰ کی محبت کو داخل کرو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، فیضان قلب سلیم، فیضان قلب سلیم، انشاءاللہ حق خواجہ قلب سلیم، نعرہ رسالت۔ یا رسول اللہ، حکم تو تیرا تھا کہ میری محبت دل کے اندر آ جائے، باری تعالیٰ تیرے حکم کے اس کی اتباع میں آئے، تیری محبت تجھ سے مانگتے ہیں۔ رب فرماتا ہے اگر میری محبت چاہتے ہو تو میرے مصطفیٰ کی محبت کرو، میرے مصطفیٰ سے محبت کرو، میرے مصطفیٰ کی بے حد تعظیم و تکریم کرو، اور میرے مصطفیٰ کی اطاعت کرو، اتباع میں آ جاؤ۔ اور جس نے میرے مصطفیٰ کی اتباع کر لی، جس کے سینے میں میرے مصطفیٰ کی محبت آ گئی، اور سن لو میری محبت آ گئی۔ جس نے میرے رسول کی اطاعت کی انہیں میری کی تھی، یہاں تک فرما دیا۔ ہم فرق کرتے ہیں اور رب نے تو فرق ہی مٹا چھڑے۔ رب فرمایا جس نے میرے مصطفیٰ کا تذکرہ کر لیا، میرے مصطفیٰ کا ذکر کر لیا، سن لو اس نے میرا ذکر کیا۔ جس نے محمد محمد کی تسبیح جپی اس نے رب رب کیتا۔ ورا فان اللہ کا ذکر، اس کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا رب نے آپ کے ذکر کو اتنا بلند فرمایا کہ آپ کے ذکر کو رب کا ذکر بنا دیا۔ تو پھر اگلی بات کیا فرمائی؟ دین کی محبت۔ لوگوں تمہارے دلوں کے اندر، تمہارے قلوب کے اندر اگر محبت کا کوئی مرکز ہو تو فقط میرا ہو۔ اس کے بعد فرمایا اگر میری محبت چاہتے ہو، بات کو سمجھ رہے کہ نہیں؟ حکم کیا فرمایا؟ دل میں بس ایک ہی محبت ہو،
یہ ذرا اس راز کو سمجھیں، جسے یہ راز سمجھ میں آ گیا کمی نہیں رہنی۔ لوگوں میری محبت بس تیرے دل کے اندر بستی ہو، میرے ہر غیر سے تیرا دل پاک ہو۔ جب اس کی محبت کے واسطے اس کا طالب ہوئے اور اس کی طرف متوجہ ہوئے تو پھر فرمایا قاعدہ یہ ہے کہ اگر میری محبت چاہتے ہو تو مدینے کے ماہی سے ملتی ہے۔ پہلے سونے دا ہو جا، میرے مصطفیٰ کی اتباع میں آ جا۔ جب سونے کی اتباع میں آئے تو پھر فرمایا اب دین کی محبت بھی تیرے دل میں آ جائے۔ میرے مصطفیٰ کی اتباع و فرما برداری، آقا کی اتباع و فرما برداری کیا ہے؟ یہ دین ہے نا، جو کچھ آپ نے بتلایا وہی ہے نا، تو یہ دین، فرمایا دین کی محبت۔ اور چوتھی چیز فرمائی اولیاء صالحین، یہ من عن سورہ یونس، اولیاء صالحین کی محبت، وہ اللہ والے جن پر میں نے انعام فرما دیا ہے، جو صراط مستقیم پر چلنے والے ہیں، ان کی محبت تیرے دل میں آ جائے۔ جب یہ ساری محبتیں، تیرے دل کا سکون اولیاء سے جڑ جائے، اگر نیچے سے دیکھا جائے، تیرے دل کا سکون اولیاء سے جڑ جائے، تیرا دل کا سکون اللہ کے ذاکر بندوں سے جڑ جائے، تیرے دل کا سکون اللہ کے دین سے جڑ جائے، تیرے دل کا سکون وجود مصطفیٰ سے جڑ جائے، درود پڑھے تو تجھے سکون نصیب ہو، اگر درود نہ پڑھے تو مچھلی کی طرح تڑپتا ہو، تو پھر سمجھ جا کہ اللہ کی محبت تیرے دل میں آ گئی، تیرا دل اس کی محبت کے قابل۔ میں یہ اکثر بتاتا ہوں کہ محب اور محبوب کا رشتہ جب قائم ہوتا ہے تو پہلے بندہ محبوب بنتا ہے، یہ بڑی راز دی گل ہے، پھر محب بعد میں بنتا ہے۔ ہم کہتے ہیں ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، نہیں، رب پہلے تجھ سے محبت کرتا ہے۔ رب نے تجھ سے محبت کی ہے تو تجھے توفیق اپنی محبت کی دی۔ اگر رب تجھ سے محبت نہ کرتا، میں اکثر یہ واقعہ بتاتا ہوں، ایک بڑے جلیل القدر اپنے دور کے اولیاء صالحین گزرے، وہ فرماتے کہ میں نے ایک خادمہ خریدی، گھر میں رکھی، اور گھر کے کام کاج کے لیے، تو رات کو میں نے کیا دیکھا کہ اس کمرے میں جہاں اسے ٹھہرایا وہاں سے آوازیں آتی جیسے کوئی باتیں کرتا ہے۔ میں معلوم کرنے کی غرض سے بھی یہ رات کے اس پہر کس سے باتیں کرتی ہے، قریب گیا تو کیا دیکھا کہ وہ مصلی پر کھڑی ہے اور اللہ سے باتیں کر رہی ہے۔ دن کو کام کاج کرتی ہے اور رات کو کیا اللہ سے باتیں کرتی۔ اب یہاں پر میں نے اس واقعے سے جو چیز عکس کی وہ یہ کی ہے کہ اولیاء صالحین کے ٹکڑے کھائے ہوں، ان کے دسترخوان کی روٹی کھائی ہو، تو پھر رب سے گلاں کرنی ہے نا۔ وہ جب خون میں رزق شامل ہونا ہے تو یہ خیر ہی اس وجود سے نکلنی ہے۔ تو فرمایا کہ وہ اللہ سے باتیں کرتی، میں نے قریب ہو کر سنا تو بات کیا کر رہی ہے، اے اللہ تجھ کو مجھ سے جو محبت ہے اسے اسی طرح سلامت رکھنا۔ اور ماتے جب میں نے یہ بات سنی تو میں نے اسے سمجھانے کی غرض سے کہا کہ بی بی ایسے نہ کہو کہ تجھے جو مجھ سے محبت ہے، یہ کہو مجھے جو تجھ سے محبت ہے اسے اسی طرح برقرار رکھنا۔ فرماتے ہیں وہ یہ بات سن کر مسکرائی اور کہنے لگی یہ اس کو مجھ سے محبت تھی تو رات کے اس پہر جانماز پر کھڑا کیا نا، اگر اسے مجھ سے محبت نہ ہوتی تو میں بھی آج سو رہی ہوتی، مجھے یہ توفیق ہی نصیب نہ ہوتی۔ تو پتہ یہ چلا کہ پہلے بندہ محبوب بنتا ہے اور محب کی کیفیت اور سطح اسے بعد میں نصیب ہوتی۔ اللہ پہلے بندے کو چن لیتا ہے اور جسے رب چن لے تو پھر فرمایا میں ان کو پاک پاکیزہ زندگی عطا فرما دیتا ہوں۔ تو جس کی زندگی پاک ہو گئی پھر اس کا وہ آخری دن جب اسے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اٹھایا جائے گا وہ بھی پاک ہے۔ اب جب پیش کیا جائے گا تو اس وقت فرمایا کہ ہاں جو شخص خدا کے پاس پاک دل لے کر آیا، ایک مقام پر فرمایا پاکیزہ نفس لے کر آیا، ایک مقام پر فرمایا پاک دل یعنی قلب سلیم لے کر آیا، تو زندگی پاک کس نے عطا کی؟ اب بولو نا، رب نے عطا کی۔ جس کی زندگی پاک گزری ہوگی قلب سلیم بھی تو ہوتا ہی ہونا ہے نا۔
تو جس کی زندگی جس حال میں بیتی ہوگی وہ اسی حال میں اٹھایا جائے گا اور اللہ کے حضور حاضر کیا جائے گا۔ تو فرمایا کہ جو پاک دل لے کر آئے بس پھر سن لو کہ ان کی زندگی پاکیزہ تھی، میں نے انہیں محفوظ کر رکھا تھا، اب ان کی شان اور انعام ان کے واسطے یہ ہے کہ جو پاک دل لے کر آئے بہشت ان کے قریب قریب کر دی جائے۔ یہ نہیں کہا جائے گا وہ بہشت ہے، وہ اس کا دروازہ ہے، اے میرے بندے میں تجھ سے راضی ہوں، جا جا کر داخل ہو جائے۔ نہیں، فرمایا ان کی شان یہ ہوگی جنہوں نے میرے واسطے پاک زندگی گزاری، جنہوں نے میرے واسطے پرہیزگاری کو اپنایا، جنہوں نے میرے عشق اور محبت کے واسطے میرے ہر غیر کو چھوڑ دیا، اپنی زندگی کو بڑا مختصر سا کر لیا، پرہیزگاری میں لے آئے، زہد و ورع کی کیفیات میں لے آئے، ساری زندگی جنہوں نے اس حال میں گزاری، اب ان کا مقام یہ ہے کہ انہیں جنت کی طرف نہیں بھیجا جائے گا، جنت کو ان کی طرف بھیجا جائے گا۔ وہ جہاں بھی موجود ہوں گے بہشت ان کے قریب کر دی جائے گی۔ اب اس کے اندر یہ آخری بات، اس کے اندر ایک بڑا لفظ لطیف ہے، پرہیز۔ فرمایا کیا؟ جو خدا کے پاس پاک دل لے کر آیا تو پھر وہ نجات پانے والا ہے، اور بہشت پرہیزگاروں کے قریب کر دی جائے گی۔ یہ ذرا تیسری دلیل اس آیت کریمہ کے اندر ذرا تلاش کریں۔ پہلی فرمایا جو پاک دل لے کر آیا، اب وہ پاک دل والا کون ہے؟ پاکیزہ نفس والا کون ہے؟ اور جس کی زندگی پاک گزری ہوگی۔ اب پاک زندگی کس کی گزری ہے؟ جو پرہیزگار تھا، پرہیزگاری کے اندر رہتا تھا، زہد و ورع کی کیفیات کے اندر رہتا تھا، اس کی گزری۔ اب بندہ خود کو بنا پاک کر سکتا ہے؟ کوئی خود کو خود پاک کر سکتا ہے؟ بولیے، کوئی خود پرہیزگار بن سکتا ہے؟ کوئی خود نمازی بن سکتا ہے؟ کوئی خود رب کا محبت کرنے والا محب بن سکتا ہے؟ نہیں، محب وہی ہے جسے رب کہے ہاں یہ میرا محب ہے، اور پرہیزگار حقیقی وہی ہے جسے رب کہے ہاں یہ پرہیزگار ہے۔ اب اس آیت کریمہ کی طرف آ جائیں۔ وہ تو کوشش تھی نا کہ ہم پرہیزگاری کے اندر رہیں، باری تعالیٰ قبول تو نے کرنا ہے، ہماری تو کوشش ہے نا ادنا سی۔ تو رب فرمائے گا لو پاک دل لے کر آئے، اب بہشت پرہیزگار، یعنی انہیں بہشت بھی دی جا رہی ہے اور لقب سے بھی نوازا جا رہا ہے، پرہیزگار ہے۔ رب خود فرما رہا ہے یہ میرے خاص بندے جو ہیں یہ پرہیزگار ہیں، حقیقی پرہیزگار ہیں۔ تو جو جنہیں رب کہہ دے پرہیزگار ہے، اس سے بڑھ کر پرہیزگار کون ہو سکتا ہے؟ تو اللہ پاک سے دعا کریں، اے اللہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے نالین پاک کی خاک پاک کا صدقہ ہمارے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما دے، ہماری تمام کثیر و خمیوں کو درگزر فرما دے۔ اے اللہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقے ہمیں قبر کے عذاب سے، محشر کے عذاب سے، صراط اور میزان اور قبر کی ہولناکی سے بچا لے، موت کی سختی سے بچا لے، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ اے اللہ ہمیں ایسی پاک پاکیزہ زندگی عطا فرما جس سے تو پسند فرماتا ہے۔ اے اللہ ہمیں ان صالحین جیسی عبادات و تسبیحات کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سے راضی ہو جا، ہم سے ہمیشہ وہی کام سرزد ہو جس سے تو پسند فرماتا ہے، ہمیں ہر اس کام سے روک لے جسے تو نے ناپسند فرمایا۔ اے اللہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے نالین پاک کی خاک پاک کا صدقہ میرے مرشد پاک حضرت خواجہ میاں محمد کلب سلیم رحمۃ اللہ علیہ آپ کو دائماً اپنی رحمت کی جھولی میں رکھنا، آپ پر دائماً اپنی رحمت کا سائبان بنا رکھنا، آپ کو ہمیشہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی آغوش غلامی قربت خاص میں کالی کملی کے سائے تلے رکھنا۔ صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ وسلم۔